بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں فی النساء عورتوں کے حقوق کے بارے میں. قل آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن عورتوں کے متعلق وما یتلی علیکم اور جو تلاوت کی جاتی ہے تم پر فی الکتاب کتاب میں فی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں اللاتی وہ عورتیں لا تؤتونہن کہ نہیں دیتے تم ان عورتوں کو ما کتب لہن جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے وترغبون اور تم شوق رکھتے ہو ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو والمستضعفین من الولدان اور اسی طرح تمہیں حکم دیتا ہے کمزور بچوں کے بارے میں وَأَن تَقُومُوا اور یہ کہ تم قائم رہو لِلْيَتَامَى یتیموں کے حق میں بالقسط انصاف کے ساتھ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کچھ بھی تم بلائی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی کانا ہے بِهِ عَلِيمًا اس کو جاننے والا وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت خافت خوف کھائے من بعلها اگر کوئی عورت خوف کھائے من بعلها اپنے خاوند سے نشوزن نافرمانی کا اسے نشوز بد دماغی او اعراضن یا اعراض کرنے کا فلا جناح علیہما بس کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر ان یصلحا بینہما یہ کہ صلح کر لیں آپس میں والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسِ اور حاضر کیا گیا ہے جانوں کو الشُّحَّ بخل پر وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم نیکی کرو گے وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو گے فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالی کانا ہے بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیرہ اس سے خبردار ولن تستطیعوا اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھ سکو گے ولن تستطیعوا ہرگز تم طاقت نہیں رکھ سکو گے ان تعدلوا کہ تم عدل کر سکو بین النساء عورتوں کے درمیان ولو حرصتم اگرچہ تم حرص کرو اگرچہ تم چاہتے بھی ہو تمہارا مقصد ہے بھی نیت ارادہ ہے بھی ان کے درمیان عدل کرنے کا لیکن تم نہیں کر سکتے فلا تمیلوا بس نہ جھکو تم کل المیل پوری طرح جھکنا فتذروها تاکہ چھوڑ دو تم اس عورت کو کالمعلقۃ جیسے لٹکی ہوئی نہ ادھر کی نہ ادھر کی وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کرو گے اصلاح کرو گے وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو گے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی کانا ہے غفوراً بخشنے والا رحیمہ مہربان وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر خاوند بیوی جدا جدا ہو جائیں دونوں الگ ہو جائیں یغنی اللہ غنی کر دے گا کلن ہر ایک کو من سعتہ اپنی وسعت کے ساتھ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی واسعا وسعت رکھنے والا حکیمہ حکمت والا. چلیں یہاں تک پڑھ لیں پہلے پھر آگے دیکھتے ہیں. ربط لکھیں.
مقابل میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ابتدا سے آپ دیکھیں کیونکہ پوری ترتیب کے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر کیا اور عورتوں اور یتیموں کے حقوق بیان کیے۔ میراث اور مہر کے مسائل کو بیان کیا جو زمانے جاہلیت سے رسم چلی آ رہی تھی کہ کمزوروں اور عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے۔ اس رسم کو ختم کیا اور فرمایا کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عبادت کا تذکرہ کیا اور اہل قرابت سے، فقراء سے، مساکین وغیرہ سے احسان اور اچھے سلوک کا حکم دیا۔ پھر تقوی کو بیان کیا، اس کے بعد پھر حدود اللہ کو بیان کیا، دلائل توحید کا تذکرہ کیا اور اہل کتاب کو توحید اور تقوی کی دعوت دی۔ کافی طویل بحث درمیان میں آخرت کے متعلق بیان کی گئی۔ قرآن کریم کا جو خاص اسلوب ہے کہ چند احکام بیان کرنے کے بعد اللہ کی عظمت اور جلالت کو بیان کرتا ہے اور آخرت کے گھر کی نعمتیں اور اعمال صالحہ کی ترغیب دیتا ہے اور اعمال سیئہ سے ڈراتا ہے، یہ بہترین اسلوب ہے۔ اس کے بعد پھر عورتوں اور یتیموں کے حقوق کی طرف رجوع کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو کمزور سمجھ کر اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا غلط ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک مضمون کی آیات کو ایک ہی جگہ پر جمع کیوں نہیں کیا، مختلف مقامات پر ان کو کیوں ذکر کیا؟ آپ دیکھیں نا، جیسے ایک صورت ہے اس میں کسی جگہ توحید، رسالت، قیامت، دوسری صورت میں پھر کسی جگہ کسی چیز کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ایک جگہ پہ تھوڑا سا، دوسری جگہ تھوڑا سا، تیسری جگہ تھوڑا سا، یہ ایسے کیوں ہے؟ ایک ہی جگہ پر ایک مضمون کو بیان کیوں نہیں کیا کہ ایک مضمون ایک جگہ بیان ختم، دوسری جگہ دوسرا مضمون بیان کیا جائے؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو جواب سمجھ لیجئے، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، یہ کوئی مضمون یا کوئی مقالہ نہیں ہے، اور یہ طریقہ مؤلفین اور مصنفین کا ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر پورا مضمون عنوان بیان کرتے ہیں۔ قرآن کا مقصد دعوت توحید، نصیحت، تبلیغ، موعظت، آخرت کی تذکیر، یہ مقصد ہے۔ اگر ایک ہی جگہ ایک مضمون کی آیات کو جمع کر دیا جائے تو یہ مقصد کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے۔ ایک آدمی نے پہلے پارے میں توحید کا پڑھا تھا، چلتے 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 30 پارے اس نے 2-3 سالوں میں تفسیر پڑھے، توحید کو دوبارہ ذکر تک نہیں آیا، تو نصیحت حاصل ہو سکتی ہے؟ یا پہلے پارے میں نماز کا پڑھ لیا تھا، جی نماز کا مضمون تو پہلے پارے میں ذکر ہو گیا، اب آگے نہیں آئے گا، وہ کرتے کرتے 30 پاروں تک پہنچ وہ بات ہی بھول جانی ہے، اس لیے بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اور یہ شاہی فرامین ہے، شاہی فرامین جو بادشاہ کی طرف سے فرامین جاری ہوتے ہیں، ان میں کوئی
ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر ساری بات کی رہے؟ لیکن بادشاہ کے فرامین میں کیا ہوتے؟ کوئی موضوع ایک موضوع بنا کر بات تھوڑی کی جاتی ہے، جو بات مکمل کی مناسبت سے آرڈر جاری کرنا کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کریم نے وعد اور وعید، ثواب اور عقاب کو ملا کر بیان کیا، یہ دعوت کا بہترین اسلوب ہے۔ اسی ترتیب کے تحت سورت کے ابتدا میں کمزوروں اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا، اب پھر دوبارہ اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ شان نزول، پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا دی گئی کہ عرب میں زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ یہ آپ دیکھیں گے، اگر کوئی یتیم لڑکی اپنے باپ سے مال کی وارث ہوتی یا اس کے پاس کوئی مال ہوتا، وہ کسی کی ولایت میں آتی، کسی کی پرورش میں آتی، اگر وہ بچی خوبصورت ہوتی، حسن و جمال والی ہوتی، تو ولی خود اس سے نکاح کر لیتا، لیکن نکاح کے باوجود اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، نہ اس کو مہر دیتا، نہ اس کا نان نفقہ، نہ اس کا خیال دھیان۔ یہ تو ایک صورت تھی۔ اور اگر وہ لڑکی اچھی صورت والی نہ ہوتی تو اس سے نکاح نہیں کرتا تھا، نہ خود نکاح کرتا، نہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح ہونے دیتا۔ کیوں؟ مقصد یہ ہوتا کہ اگر میں نے کسی دوسرے کو یہ نکاح کر کے دے دی تو مال میرے قبضہ سے نکل جائے گا۔ تو اس پہ سورۃ النساء کی شروع والی آیات نازل ہوئی، جس میں عورتوں اور یتیموں کے حقوق اور وراثت کو بیان فرمایا گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، احکام میراث کا نزول ہوا تو لوگوں پہ طبعاً یہ چیز ذرا شاق گزری اور کہنے لگے اچھا لڑکا اور عورت بھی مرد کی طرح وارث ہوں گے۔ یہ بڑی تعجب والی بات لگتی تھی۔ ظاہر ان کے نسل در نسل یہ اصول چلا آتا تھا کہ عورت وارث نہیں ہوتی، تو اب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، عورت بھی مرد کی طرح وارث بنے گی اب۔ اور پھر اپنی جگہ پر یہ گمان اور یہ خیال کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید یہ حکم عارضی اور وقتی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے منسوخ ہونے کے منتظر تھے، اس کے منسوخ ہونے کے منتظر تھے کہ یہ حکم منسوخ ہو جائے گا۔ یعنی مقصد نہ کہ یہ ویسی کوئی شاید کسی حکمت اور مصلحت کے طور پہ عارضی طور پر یہ حکم دے دیا ہے کہ عورت کو بھی وراثت میں ایسا دو، ورنہ یہ کوئی دائمی حکم نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے اپنی جگہ پہ، کیونکہ وہ بڑے حیران تھے کہ عورت بھی وارث ہوتی ہے۔ کافی انتظار کیا لیکن ناسخ آیت اس کے لیے کوئی بھی نازل نہ ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس حکم کے لیے کوئی ناسخ حکم جو اس کو منسوخ کرے نازل نہیں ہو رہا، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پہلے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول سے جا کے دریافت کیا جائے۔ حاضر ہوئے، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ حکم وقتی اور عارضی ہے یا دائمی ہے، کیا ہے کہ عورت وارث ہے؟ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجیے۔ ساری بات آگے آپ نے ترجمے میں پڑھ لی۔ بخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت آتی ہے، جب خواتین کے متعلق اللہ نے سورۃ النساء کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں تو صحابہ نے حاضر خدمت ہو کر عورتوں کے بارے میں کچھ مسائل پوچھے، تو جس پر یہ آیات نازل ہوئی۔
جو آج کے سبق میں آپ نے تلاوت کی. اور یہ آیات نازل فرما کر بتا دیا کہ عورتوں کے حوالے سے جو فیصلہ نازل ہوا ہے یہ عارضی نہیں ہے، یہ دائمی اور قطعی ہے. اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور اگر بعد میں کسی زمانے میں کوئی تبدیلی سرکار آ جائے تو بھی اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا. وہ یعنی چوٹی کو زور لگا لے، کر رہے ہیں لوگ. اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ حکم بدستور باقی ہوگا. ان آیات میں میراث کے علاوہ بھی کچھ احکام بیان ہوئے. شیخ الاسلام محقق العصر عمدۃ المفسرین شیخ ابو سعود، تفسیر ابو سعود معروف مشہور ہے، اس میں فرماتے ہیں صحابہ نے عورتوں کے حوالے سے مختلف سوالات پوچھے تھے جن کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی. البتہ جن مسائل کا حکم پہلے نازل ہو چکا تھا ان کا صرف ان آیات میں حوالہ دیا. ابھی آپ نے ترجمے میں اندازہ لگا بھی دیا ہوگا، ان آیات میں صرف حوالہ دیا ہے کہ یہ والا مسئلہ پہلے کی طرح. اور جن مسائل کے بارے میں پہلے کچھ حکم نازل نہیں ہوا تھا ان کے احکام کو بیان کیا گیا. جس مسئلے کا حوالہ دیا وہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ عورتوں پہ ظلم کی صورت کے بارے میں، کہ عورتوں پر ظلم کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے. اس کی حرمت پر صورت کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا تھا، اس کا حوالہ دیا. اور دوسرا مسئلہ عورتوں کی نافرمانی اور خاوند کا باقی بیویوں کو چھوڑ کر، اگر اس کی 2، 3 یا 4 بیویاں ہیں، ایک ہی کی طرف مکمل دھیان، خیال، لحاظ، میلان رکھنا، ایک ہی بیوی کی طرف کلی میلان رکھنا، اس کو بیان کیا گیا. اور بوقت ضرورت اجازت طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا. یہ ابھی یہ مسئلہ آ رہا ہے. فرمایا عورتوں کے بارے میں 2 مسئلے ابھی بیان ہو رہے ہیں نا زیادہ تر، کہ عورتوں کی طرف کلی میلان رکھنا، مطلب 2 بیویاں یا 3 یا 4 ہیں، ایک کی طرف کلی میلان رکھنا اور باقیوں کو سائڈ پہ چھوڑ دینا، ان کو نان نفقہ بھی نہ دینا. ایک. اور دوسرا بوقت ضرورت مسئلہ طلاق. فرمایا عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا ہے. اللہ ان کے متعلق یہ فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں جو پہلے دے چکے ہیں. یعنی اس مسئلہ میں ترمیم نہیں ہوگی، تخفیف نہیں ہوگی، جو پہلے بتا دیا تھا وہی ہوگا. صاحب مال اور صاحب جمال عورتوں سے تھوڑے مار کے عوض تم نکاح چاہتے ہو کہ ان کے حقوق ادا نہ کرنے پڑیں گے، مہر ان کو نہیں دینا پڑے گا کہ ہماری کفالت میں ہماری مرضی، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، بغیر حقوق ادا کیے ان سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو کہ کہیں ان کے پاس جو مال اور دولت ہے، جو جائیداد ان کو مل گئی ہے، وہ لے کر کہیں اور نہ چلی جائے اور ہمارے قبضے سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری دسترس سے وہ نکل نہ جائے. اگر تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح ہی نہ کرو، کسی اور کو نکاح کر کے دے دو. اپنے نکاح میں لا کر ان کو مجبور کر کے ان کو معلق لٹکتا ہوا چھوڑنا، اس کی اجازت نہیں. ہاں اگر ان سے نکاح کرنا ان کے فوائد کے لیے مصلحت کے طور پر ہے کہ ان عورتوں کا فائدہ تم نے سوچا ہے، حقوق کی ادائیگی اور خیر خواہی کے لیے، تو پھر کر سکتے ہو، ورنہ نہیں. اور کمزور بچوں کے بارے میں جو آیات تمہارے اوپر پہلے پڑھی گئی تھیں وہ بھی یہ فتویٰ دیتی ہیں کہ یتیموں کے بارے میں عدل اور انصاف قائم رکھو. یہ ابتدائی صورت میں بیان ہوگی یہ بات. اس کے علاوہ جو بھلائی یا نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ وہ اچھی طرح جانتا ہے.
اللہ اس پر تمہیں جزائے خیر دیں گے۔ سورت کے شروع میں جو احکام نازل کیے تھے وہ ابھی بھی اسی طرح قابل عمل ہیں، ان میں کوئی ترمیم یا تبدیلی نہیں کی گئی۔ شک یہ تھا نا کہ شاید یہ بدل جائیں، فرمائے نہیں، یہ پکے ٹھکے ہی نہیں بدلیں گے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دوں گا، تمام طالبات کی ذہن میں رکھیے، بلکہ اپنے پاس نوٹ کیجئے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ مسئلہ آپ نے اچھی طرح پڑھا۔ یتیم لڑکیوں کے نکاح کے بارے میں آیت نازل ہو گئی، پہلے آپ نے اس بات کو پڑھ لیا تفصیلاً۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے اموال کے بارے میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا۔ لا تأکلوها اسرافا وبدارا، یہ آیت یتیموں کے مسئلے کی مزید تائید کے لیے نازل کی گئی کہ جلدی جلدی ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ للرجال نصیب، مجملاً میراث کا ذکر اس آیت میں کر دیا گیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تفصیلاً میراث کا ذکر کر دیا، آپ نے پڑھ لیا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عورتوں کے نکاح کے بارے میں جو ظلم ہوتا تھا اس کی ممانعت کے لیے یہ آیت نازل کی گئی، آپ نے پڑھ لی۔ خلاصہ یہ کہ یہ احکام جیسے نازل ہوئے تھے آج بھی اسی طرح ہیں، ان میں ترمیم یا رد و بدل نہیں ہے۔ اگلی آیت میں آپ نے پڑھا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، نیا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل تو حوالہ دیا نا، یہ ابھی یہاں تک جو آیتیں آپ نے پڑھی سابقہ سورۃ النساء میں جو مسائل دیے وہ وہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اب نیا مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر میاں بیوی کے باہمی معاشرت، ان کے متعلق یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر عورت یہ محسوس کرتی ہے قرائن سے، اس کو یہ اندازہ احساس ہو رہا ہے کہ خامن صاحب بد مزاجی یا بے رغبتی رکھتے ہیں اور خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ طلاق دے دیں گے۔ قرائن کیا ہے؟ مثلا عورت کی شکل اچھی نہیں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، بانجھ ہے، اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ خامن طلاق دینا چاہتا ہے، نہیں رکھنا چاہتا، یا دوسری بیوی لانا چاہتا ہے، تو فرمایا دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپس میں صلح کر لیں۔ مطلب کیا مراد صلح کر لیں؟ طلاق دے دیں؟ نہیں، طلاق نہیں دینی۔ صلح کیسے کریں گے؟ توجہ اگر ہو آپ کی تو مثلا عورت کے لیے یہ بات ہے کہ عورت اپنے خامن سے کہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں یا میرا رنگ شکل اچھی نہیں، آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ بھلے کریں، بالکل کریں، میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کی شادی کروا رہی ہوں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، میں اپنی باری تمہاری دوسری بیوی کو دے دوں، میں اپنا نفقہ تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن مجھے نکاح میں رہنے دو، طلاق نہ دو، یہ صلح جائز ہے۔ تو لہذا دونوں کو ضد کے بجائے کہ نہیں نہیں تو نے دوسری کرنی ہے تو پہلے مجھے چھوڑ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات پہ صلح کر لینی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے کہ خامن کہے نہیں نہیں میں تو تمہیں چھوڑوں گا ہی چھوڑوں گا، نہیں، ایسے نہیں۔ جب وہ صلح کر رہی ہے، نان نفقہ چھوڑ رہی ہے، اپنی باری دے رہی ہے، تو صلح کر لینی چاہیے۔ فرمایا طبیعتیں مزاج مختلف ہوتے ہیں، اور عموماً طبیعتوں میں حرص اور بخل ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ابھی جو پڑھا نا، یہ طبیعتوں کو کیا کیا؟ نفسوں کو بخل پہ حاضر کیا گیا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفسوں کو بخل پہ حاضر کیا گیا۔ کیا مطلب؟ سمجھیے گا بات کو۔ مطلب یہ ہے حرص اور بخل یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، اور مرد اور عورت ہر ایک اس بات کا حرص رکھتے ہیں، اس بات میں بخل کر رہے ہیں کہ اپنے ایسا نہیں چھوڑنا۔ مرد چاہتا ہے کہ مجھے خرچہ نہ کرنا پڑے، عورت چاہتی ہے مجھے نفقہ نہ معاف کرنا پڑے، ہر ایک حرص اور بخل کر رہا ہے۔ فرمایا نہیں،
اپنے حرص اور بخل کو دباؤ اور صلح کر لو. طلاق اچھی بات نہیں ہے. فرمایا اگر تم احسان کرو گے تو اللہ جانتا ہے وہ ضرور اس پر جزائے خیر دے گا. حقوق کی معافی کے حوالے سے ایک مثال عرض کروں گا. جیسے آیت میں تو بتا دیا کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے یا خامد رکھنا نہیں چاہتا اس کی کسی وجہ سے، تو اس کے لیے بڑی اچھی بہترین مثال ہے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا. انہیں پتہ چل گیا تو اللہ کے رسول کے پاس آئی، فرمانے لگی یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی ہی رہنے دیجئے تاکہ آخرت میں بھی میرا شمار آپ کی بیویوں میں ہو، مجھے طلاق نہ دیجئے. ہاں میں اپنے حقوق چھوڑتی ہوں، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں. تو اس بات پر صلح ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی. تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر باقی بیویوں کو ایک ایک دن دیا ہوا تھا تو حضرت عائشہ کو 2 دن دیے ہوئے تھے. یہ کیا؟ یہ اس کا جواب بھی آ گیا کہ حضرت عائشہ کو 2 دن دیے ہوئے تھے، کسی اور کا حق تلف نہیں کیا تھا. حضرت عائشہ کے پاس 2 دن اس لیے تھے کہ حضرت سودا نے اپنی باری ہبہ کر دی تھی حضرت عائشہ کے لیے. آگے ایک اور اہم مسئلہ بیان کیا. فرمایا تم کتنا بھی چاہو متعدد بیویاں ہوں کسی کی 2-4 تو ان کے درمیان پوری طرح برابری چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ مثلا یہ مطلب نہیں ہے کوئی آدمی کہ جی قرآن نے کہا برابری نہیں کر سکتے، میں برابری نہیں کروں گا، میں تو اس کو 2 کلو گھی لا کے دوں گا، اس کو کلو لا کے دوں گا، اس کے لیے 1 من آٹا لاؤں گا تو اس کے لیے 20 کلو لایا کروں گا، اس کے لیے مرغا لاؤں گا تو اس کے لیے سبزی لاؤں گا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. سمجھیے بات کو، قرآن سمجھنا پڑتا ہے، ظاہر پر مت جائیے. کیا مطلب اس بات کا سمجھے. مثلا کسی آدمی کی 2 بیویاں یا 4 بیویاں، یہ اس کی قدرت اور اختیار سے باہر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اتنی محبت کرے. یہ مراد کہ تم چاہو بھی کہ سب کے ساتھ برابر محبت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ قلبی میلان ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک کی صورت بھی برابر نہیں ہوتی، سیرت بھی برابر نہیں ہوتی، صورت اور سیرت میں برابر نہیں ہوتی. تو لہذا دل کا فعل کسی کے اختیار میں نہیں ہے. دلی محبت کسی ایک کے ساتھ ہی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں کوئی پکڑ کی بات بھی نہیں، کیونکہ دل کا فعل ہے، اس میں کوئی کیا کر سکتے. فرمایا ایسا نہیں کرنا کہ ایک کی طرف تم مائل ہو جاؤ اور دوسریوں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، کہ نہیں وہ خامند والی رہے نہیں بیوہ ہو. کیا مطلب اس بات کا؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بات ٹھیک ہے اگر تمہاری دلی محبت کسی ایک کے ساتھ زیادہ ہے، ظاہر ہے دل کی محبت برابر تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی ایک کے ساتھ تمہاری محبت ہے اور دوسری اور تیسری اور چوتھی بیوی کو تم نے لٹکا ہوا چھوڑے، اس کو تم نفقہ نہیں دیتے، اس پہ تم خرچہ نہیں کرتے، اس کو تم گھر نہیں دیتے، اس کا علاج معالجہ نہیں کرواتے، اس کو لباس نہیں دیتے. یاد رکھو ان چیزوں میں برابری ضروری ہے. دلی معاملہ اور ہے، ان چیزوں میں برابری ضروری ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود یہ کہ حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی، لیکن برابری تمام ازواج کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ حقوق کی ادائیگی سب کی تھی. اور فرمایا کرتے تھے یا اللہ جو میرے اختیار میں ہے اس میں ہر ایک کے ساتھ میں برابری کرتا ہوں. لیکن نفقہ دینا، خرچہ دینا، باری مقرر کرنا، سب کے پاس آنا جانا، یہ تو آپ بندے کے اختیار میں نا، تو اس میں برابری کرتا ہوں. اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے یعنی قلبی محبت، اس میں معذور ہوں. دلی محبت کس کے ساتھ تھی زیادہ؟ حضرت عائشہ کے ساتھ. تو برابری کس میں ہے؟ دیکھیں میں خلاصہ عرض کروں، ایک ظاہری حقوق ہیں، ایک باطنی حقوق ہیں. تو ظاہری حقوق میں برابری اور عدل لازم ہے. مثلا ایک کو 10 روپے دیے تو دوسری کو بھی 10 روپے دیں، ایک کو ناشتے کے لیے انڈے لا کر دیے تو دوسری کو بھی انڈے لا کر دیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال دے رہا ہوں.
یہ نہیں ہے کہ ایک کو ایک دن کا 100 روپیہ دیا اور دوسری کو 50 تھے، نہیں، پورے پورے دے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا ایک کے لیے مٹن لا رہا ہے دوسری کے لیے بیف لا رہا ہے، نہیں، 1 کلو مٹن لا رہا ہے لیکن آدھے اس کو دے دیں آدھے اس کو دے دیں، یہ ہے برابری۔ اور باطنی حقوق کیا ہیں؟ ان میں برابری ہو ہی نہیں سکتی، یہ دل کا معاملہ ہے۔ ہر رات رہنے میں برابری ہوگی کہ اگر ایک کے پاس 2 راتیں ٹھہرا تو دوسری کے پاس بھی 2 راتیں ٹھہرا، صحبت میں برابری نہیں، صرف رہنے میں برابری ہے بس۔ آگے فرمایا اگر تم گزشتہ کوتاہیوں کی اصلاح کر لو اور آئندہ کے لیے اپنی ادائیگی کو درست کر لو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ سب کو کفایت کرے گا، سب کا کارساز ہے، زمین اور آسمان اسی کے اختیار میں ہیں، وہ وسعت والا ہے۔ یہ بات ساری سمجھ لیں، پھر آیات جو رہتی ہیں ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ یہ احکام عدل اور انصاف صرف تمہارے ساتھ ہی محسوس نہیں، پہلی امتوں میں بھی لازم تھا، یہ بھی پڑھنے آپ نے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو بھی تاکیدی حکم دیا تھا جن کو کتاب دی تھی، اور تمہیں بھی اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ خوف خداوندی کا حکم پہلی شریعتوں میں بھی تھا، تمہیں بھی دیا جا رہا ہے۔ اگر تم نے انکار کرو گے تو ہر چیز کا مالک اللہ خود ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وہ بے پرواہ ہے، اسے تمہارے تقوی اور تمہاری پرہیزگاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ اگر وہ تمہیں ختم کر کے اور لوگ لانا چاہے تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، وہ قادر ہے، لہذا اس کی سرکشی کرنے سے اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ سب مل کر اللہ کے دین کو قائم رکھو، وہ دین اور دنیا دونوں کا مالک ہے، اپنے اعمال کا صلہ اور بدلہ صرف دنیا میں طلب نہ کرو، یہ نادانی اور حماقت کی بات ہے۔ اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں کے انعامات ہیں، آخرت جو اعلیٰ ہے، دنیا ادنا ہے، آخرت کو ترجیح دو، آخرت طلب کرو، آخرت کا ثواب چاہو جو ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے۔ اور فرمایا اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، تمہاری نیتوں اور مرادوں کو جانتا ہے، سمیع ہے، سن رہے، بصیر ہے، دیکھ رہے، تمہاری نیتیں مرادیں کیا ہیں اللہ کے علم میں۔ یہ آیات رہ گئی، ان کو پڑھ لیجئے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَصَّيْنَا ہم نے تاکیدی حکم دیا، الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیتے ہیں، کس بات کا؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر اختیار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ بس بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مالک اللہ ہے، تم اگر کفر بھی کرو گے تو نقصان تو اس کا کوئی نہیں کر سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ غنیًّا بے پرواہ، حمیدہ قابل تعریف۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی اللہ کا ارساز۔ إِن يَشَاء اگر وہ چاہے، يُذْهِبْكُمْ تو تمہیں فنا کر دے، تمہیں لے جائے اور لوگ لے آئے، اس سے کون پوچھنے والا؟ ایھا الناس اے انسانوں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور لے آئے دوسرے لوگوں کو، تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے، تم سب کو مٹا دے، وہ قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا اس پر قدرت رکھنے والا، یہ کام کو کر سکتے ہیں۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا جو ارادہ کرتے دنیا کے بدلے کا، فَعِندَ اللَّهِ بس اللہ کے پاس ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ ہے، وَالْآخِرَةِ اور آخرت کا بدلہ بھی ہے، تو لہذا صرف دنیا نہ طلب کیا کرو، آخرت چاہو، آخرت طلب کرو جو ہمیشہ کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعاً سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔